پاکستان زندہباد، پاکستان زندہباد، پاکستان زندہباد، پاکستان مسلم لیگ نون زندہباد، پاکستان مسلم لیگ نون زندہباد، محمد نواز شریف زندہباد، مرتضیٰ جاوید عباسی زندہباد، افتخار خان عباسی زندہباد، وکیل گوشی بھائی زندہباد، وکیل کیسر عباسی زندہباد۔ رکھا جی آپ رکھا ہاتھ آگے طرف سوال کریں گے بسم اللہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان مسلم لیگ اہل پاکستان کو اور خصوصاً اہلیان تحصیل لورا کو 76ویں یوم آزادی بہت بہت مبارک ہو۔ ماشاءاللہ آج مسلم لیگ نون کی تقریباً یوتھ ونگ آج اسلام آباد میں اکٹھی ہوئی ہے جشن آزادی منانے کے لیے، اور میں اہلیان تحصیل لورا سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ جو آپ کے ایم این اے اور وزیر جناب مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب نے تقریباً 1 ارب روپے کے تحصیل لورا کو فنڈ دیے ہیں، تو اب تمام ہم لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ آگے الیکشن کی تیاری کریں۔ یہ اس ملک کو بنانے والے بھی مسلم لیگ ہی تھی، اور انشاءاللہ اس کو اللہ کے فضل سے آگے بھی مسلم لیگ نون ہی لے کے جائے گی اور مسلم لیگ نون ہی سے بچائے گی۔ جو لوگ پچھلے 4 سال میں تبدیلی کا نعرہ لے کے آئے تھے وہ تو اٹک تک پہنچ گئے ہیں، اور جو باقی بچتے ہیں انشاءاللہ انہیں مچ جیل تک بھی پہنچائیں گے اور اس ملک کے تمام مسائل صرف اور صرف میاں نواز شریف اور اس کی پارٹی کرے گی۔ اس سے پہلے بھی آج تک 80% کام اس ملک میں اگر کسی نے کیے ہیں تو میاں نواز شریف اور مسلم لیگ نون نے کیے ہیں۔ ایٹمی دھماکے اس ملک کو ایٹمی قوت اگر بنایا ہے تو وہ مسلم لیگ نون اور میاں محمد نواز شریف نے بنایا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ اور انشاءاللہ اس ملک کو ہم نے بنایا تھا اور ہم ہی اس ملک کو چلائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے تمام مسائل کو دور کریں گے، اور جتنے بھی انشاءاللہ وسائل ہوں گے یہ اس ملک کے عوام پہ لگیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ اس فتنے سے جان چھوٹ رہی ہے، اور یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ فتنہ اب دوبارہ نہیں آئے گا، یہ اٹک جیل سے مت جیل جائے گا۔ یہ آپ بالکل اپنی یعنی کتاب میں لکھ لیں آج میری بات کہ یہ اس کی کہانی ختم ہو چکی ہے۔ یہ جو لوگ نعرے لگا رہے ہیں اور ریلیاں نکال رہے ہیں کہ اس کو رہا کرو، اس کو رہا نہیں، اس کو مت جیل انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ اور جتنے بھی پروجیکٹس ہیں ان پہ تمام خاص کر آپ نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں اور اہلیان لورا کے تمام مسلم لیگ کے کارکنوں سے مخاطب ہوں، اور آپ سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اب آپ نے گھروں میں نہیں بیٹھنا ہے، آئندہ آپ نے فیلڈ میں نکلنا ہے، اور جہاں مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کے فنڈ دیے ہوئے فنڈز پہ کام ہو رہا ہے ان کی نگرانی کرنی ہے تاکہ ان فنڈز میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہ ہو، اور میں امید رکھتا ہوں کہ آج کے بعد انشاءاللہ آپ الیکشن کی بھرپور تیاری کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب میئر تحصیل لورا افتخار خان عباسی صاحب اور مسلم لیگ نون یوتھ ونگ تحصیل لورا، اور آسم بھائی، افتخار بھائی، ناصر بھائی، عزیر بھائی، اصل جنرل سیکرٹری صاحب، نبیل عباسی صاحب، سارے میں تھے دل پیسر کی طرف سارے خوش آمدید آخنا۔ اور الحمدللہ مسلم لیگ نون تحصیل لورا پہلے بھی مسلم لیگ نون نہ گڑ سا، اور انشاءاللہ آج بھی مسلم لیگ نون نہ گڑا، اور یہ جڑیاں کالیاں بیڑاں ہن پھرنا
یہ اپنے ذہن جو کڈی سٹن کے مسلم لیگ نون کی تھے ذرا جی کوئی 1% بھی شکست دے سو پچھلے 10 سالوں انہیں 10% کام نہیں کیتے تحصیل لورا تو مرزا جاوید عباسی صاحب جس لئے ڈپٹی سپیکر سے تو پلس 8 مہینے نے پیسے بلاؤ تو 5 ارب روپے تو اوپر پیسے بننے یہ سرکل لورے بھی ایسی ایسی جگہ سی جتنے کھوتا بھی نسا گشتا چنڈالی روڈ دیکھا 5 کروڑ نہ دیتا لورا ٹوسوار گلی روڈ انہوں 2008 35 کروڑ نہ دیتا پھر ان پیسے دیتے ہیں لورا گوڑا گلی روڈ اور 16 کروڑ 11 کروڑ پہ نہ دیتا ہے خالہ روڈ اور اس 8 مہینے جو نا 1 کروڑ تے 4 کروڑ پہ نے کام کرائے پھر بھی کدے لوگ آخر کہہ رہے کام نہیں ہوئے یا کوئی سازش یا کرن تو اس طرح ٹھیک نہ تو آج بھی جڑے تھے لورے نعرے مارے نے اس میں جواب آسا انہیں بھرپور دے سو اور انہیں کہہ رہا ایسی راتی نیندر نے اشنی اس کی پہلے داسا انہیں معاف کیتا تیرا حال ہی نہ بھی شیخے اللہ کریے یا فواد چودھری اللہ کریے یا کری نہیں کوئی عزت راس نہیں اور میں بنواری آخر تھا نا میں چیکڑ ہو رہا چیکڑے کی بند ہوئی گئی لوگ بڑے کو ڈر رہے لوگ یقین کرا چیکڑا کو نہیں ڈر رہے لوگ آنے سارے کپڑے خراب ہو تو اس گلا انہوں کی میں پھر آخر ایک بار کہ بعض اچھا پھر وہ آخر کہ لمحے لمحے کی سیاست پہ نظر رکھتے ہیں لمحے کی سیاست پہ نظر رکھتے ہیں ہم سے دیوانے بھی دنیا کی خبر رکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تمام پاکستانیوں کو تحصیل لورا کے اور جیسے کہ پربات کے تمام بھائیوں کو جشن آزادی کی بہت مبارک ہو بات اور اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں میری طرف یہ پیغام ہے تمام بھائی ہم جتنے بھی مسلمان ہیں ہم نے پاکستان بڑی مشکل سے حاصل کیا ہے اور اس پاکستان کے اندر جو ابھی حالات چل رہے ہیں قائد اعظم کا جو ویژن تھا ایمان اطاعت اور تنظیم ان تینوں چیزوں کو ہم نے فالو کرنا ہے اور اپنے علاقے کے لوگوں کو ان تینوں چیزوں پہ لانا ہے اور جتنا بھی ہمارے علاقے میں جو مسائل ہیں ہمارے پاکستان کے جو مسائل ہیں ایمان اطاعت اور تنظیم ان 10 چیزوں سے حل کرنے چاہیے اور مل جل کر ہمیں اس ملک میں رہنا چاہیے اور مشکلات کا سامنا ہمیشہ ڈٹ کر کرنا چاہیے اور جتنے بھی ہمارے اس ٹائم جو کمزوری ہے ہمارے بیک ورڈ علاقوں کی میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو تعلیم کا نظام ہے اس کو بہتر ہونا چاہیے اور جتنا بھی ہمارے علاقے کی ترقی ہے اس میں ہم سب کو بڑھ کر نوجوانوں کا اسپیشلی خاص کردار ادا کریں۔ سب سے پہلے تو میں صاحب آپ کے چینل کی وساطت سے اسپیشلی تحصیل لورا کے ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں انہیں ہمارا جو 76واں پاکستان کی جو سالگرہ ہے 76ویں اس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان کے اہل وطن کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اسپیشلی یہ ریکویسٹ کروں گا بالخصوص آج کی ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو چونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یہ پہلی دفعہ یہ جو ہم آج یہ سالگرہ منا رہے ہیں آپ کا چونکہ اس فیلڈ سے تعلق ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی اس طرح کی نوجوانوں میں بالکل اسپیشلی نوجوانوں کے اندر اس طرح کی مایوسی نہیں تھی اور آج کے نوجوان کو میں بڑا مایوس دیکھ رہا ہوں اور اس کی جو بنیادی وجہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو مقتدر ادارے ہیں ان کی پالیسیاں اور اس حوالے سے میں آج آپ کے اس چینل کے وساطت سے ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی مقتدر ادارے ہیں ان کو اپنی پالیسیاں ریویو کرنی چاہیے جو مایوسی آج کے نوجوان میں ہے اسپیشلی پاکستان کے اندر اور انشاءاللہ تعالی ہمارا آج کا جو نوجوان ہے وہ ٹیلنٹڈ ہے باصلاحیت ہے اور باکردار ہے اگر ہمارے نوجوانوں کو بہترین مواقع مہیا کیے جائیں تو یہ اپنا لوہا منوا سکتے ہیں میرا آج کے آپ کے اس چینل کے وساطت سے آج کے دن کے حوالے سے یہی پیغام ہے اور اسپیشلی میں اپنے نوجوانوں سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ ملک ہمارا ملک ہے اس ملک کے لیے ہمارے بزرگوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں یہ ملک 2 قومی نظریے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا اور یہ ملک جو جس نظریے کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا وہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور آج کے نوجوان کو جو میں سمجھتا ہوں کہ بشعور بھی ہے سمجھ بھی رکھتا ہے تو اس نوجوان کو حقیقی معنوں میں یہ ساری چیزیں سوچنی ہوگی کہ ہمارے جو بزرگوں نے قربانیاں دی تھی وہ کس لیے دی تھی اور آج ہم اپنے ملک میں جو آزادی کا سانس لے رہے ہیں
اس کی بنیادی وجہ کیا تھی، اس کے پیچھے کیا تاریخ تھی، اور ہمیں اور دوسرے نوجوان لوگ ہیں انہیں اس تاریخ کو اسٹڈی کرنا چاہیے، اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیا اس کی وجہ تھی، اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے پاکستان اور کل کے آنے والے پاکستان کو بہتر سے بہترین کرنا چاہیے۔ السلام علیکم، پوری قوم کو پاکستان کی 76ویں سالگرہ بہت بہت مبارک ہو۔ بلا شبہ ہماری زندگیوں میں ہر سال جو خوشیوں کے لمحات آتے ہیں، ان تمام خوشیوں کے لمحات سے زیادہ خوشی کا موقع، معتبر موقع، ایکسائٹمنٹ کا موقع ہمارے لیے تب ہوتا ہے جب 14 اگست آتا ہے اور ہم اپنے ملک کا ایک جشن آزادی منا رہے ہوتے ہیں۔ اس جشن آزادی پہ ابھی ہلا گلا کرنا، شور شرابہ کرنا، فن کرنا، یہ ساری چیز ٹھیک ہے اپنی جگہ، جہاں پہ جشن آزادی آپ منا رہے ہیں تو وہاں پہ ضرور آپ ہلا گلا کریں، شور شرابہ کریں، انجوائے کریں، باہر نکلیں، بائکس پہ نکلیں، گاڑیوں پہ نکلیں، لیکن ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں اس سارے ہلے گلے میں کہ یہ ملک جس نظریے کی بنیاد سے ہم لوگوں نے لیا تھا، ہم لوگوں نے اپنے دماغ اور اپنے دل میں اس نظریے کے مطابق چلنے کی کوشش ہمیشہ کرتے رہنا ہے۔ ہم نوجوانوں کو خاص طور پر یہ محنت اور کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے طرز عمل سے ایسے معاملات کی طرف سے جائیں جس سے پاکستان کی اور ہماری قوم کی بہتری ہو، نہ کہ ہم ان روایات کو اپنانے کی کوشش کریں جو اغیار کی روایات ہوں، جس سے ہماری ریاست اور ہماری قوم کی بہتری نہ ہو۔ انشاءاللہ ہم سب مل کر اپنے ملک کو ایک روشن مستقبل کی طرف لے کر جائیں گے، جہاں ہماری نسلیں انشاءاللہ باوقار اور باعزت انداز میں پنپیں گی اور آگے بڑھیں گی۔ پاکستان زندہ باد، پاکستانی قوم۔ سب سے پہلے تو میں اہلیان وطن کو اور تمام پاکستانیوں کو 76ویں سالگرہ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ پاکستان کا بنیاد لا الہ الا اللہ پہ رکھی گئی تھی، تو ہمیں اس پہ عمل کرتے ہوئے اس پاکستان کو ہمیشہ کی طرح قائم و دائم رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے مثبت سوچ والے حضرات کے ساتھ چلنا چاہیے اور مثبت کام کرنے چاہیے تاکہ ہمارے ملک پاکستان کو فائدہ پہنچے۔ اس کے علاوہ میں صدر یوتھ ونگ عدیل کیسر عباسی کی طرف سے اور اپنی پوری یوتھ ونگ کی طرف سے میئر افتخار احمد عباسی صاحب، ڈپٹی میئر گوشی بھائی کا اور آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو ہماری دعوت پہ یہاں پر آئے اور یہاں پر ہم نے جشن آزادی کی سیلیبریٹنگ کی۔ شکریہ۔ تمام پاکستان کے جتنے بھی عوام ہیں، چاہے وہ باہر ملک میں ہیں چاہے وہ ہمارے ملک میں ہیں، ان سب کو جشن آزادی مبارک ہو۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام ہوا اور آج الحمدللہ 76 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور ہمیں سب سے بڑا فخر ہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں، اور ایٹمی طاقت کے ساتھ ہم سب مضبوط ہیں۔ تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ وہ یکجا ہو کر ایک پیج پہ کھڑے ہو کے ملک کی ترقی کے لیے خدمت کریں اور اپنے اداروں کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں۔ شکریہ۔